کہ شاید یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس لیے رکھی گئی کہ شہدائے کربلا کا تذکرہ جو ہے وہ کم ہو سکے۔ تو یہ ایک خام خیالی ہے، ان ہستیوں کے تذکرے، محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر اصحاب رسول کو دیکھا جائے تو وہ ہمیں اہل بیت کی محبت مودت سکھا رہے ہیں، اور اگر ہم اہل بیت کو دیکھیں تو وہ ہمیں اصحاب رسول کا ادب و احترام سکھا رہے ہیں۔ آپ بڑے ایمان افروز پہلو ہے کہ اگر ہم جو عظمت و شان اہل بیت کی احادیث ہیں ان کے اگر راوی دیکھیں گے نا، راوی، تو 80% تقریباً وہ اصحاب رسول ہیں۔ اب جب آپ جن کی عظمت بیان کر رہے ہیں اگر ان کا تذکرہ کریں گے تو یہ تذکرہ بھی تو لازمی کرنا پڑے گا نا، یہ ہمیں بتایا کس نے؟ ہمیں خواب میں تو آگے نہیں بتایا گیا کہ ان ہستیوں کی شان کیا ہے، ان ہستیوں کا مقام کیا ہے، ان ہستیوں کا مرتبہ کیا ہے، یہ بھی تو ہمیں کسی نے بتایا ہے۔ تو ان کے آپ راوی دیکھیں گے کہ نریٹڈ بائی ہوز پرسن، کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ روایات کی ہیں، تو ان میں آپ کو ابو بکر ملیں گے، عمر فاروق ملیں گے، عثمان ذو النورین ملیں گے، عبداللہ ابن عمر ملیں گے، حضرت ابو ہریرہ ملیں گے۔ تو یہ کتنا خوبصورت کمبینیشن قدرت نے خود ہی بنا دیا ہے کہ ان کی محبت بیان کرنی ہوگی تو ان کا تذکرہ لازم ہو جائے گا، اور اگر آپ اصحاب رسول کی عظمت اور شان کی روایات دیکھیں گے تو ان کے بھی کثیر راوی اہل بیت اطہار کے افراد ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نظر آئیں گے، حضرت عباس خود نظر آئیں گے، حضرت جعفر طیار نظر آئیں گے، حضرت مولا علی شیر خدا نظر آئیں گے، حضرات حسنین کریمین نظر آئیں گے، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا پاک نظر آئیں گی۔ تو یہ جوڑ قدرت نے خود بنا کے بتا دیا کہ قدرت کیا چاہتی ہے اور رسول کائنات کیا چاہتے ہیں۔ یہی اسلام کا حسن ہے، محبت پیار۔ یہ ہمارے ہاں کچھ ماہ آتے ہیں تو کچھ پیڈ لوگ جو ہوتے ہیں اور جن کا روٹی کا دھندا، پیٹ کا دھندا ہی چلتا ہے ان باتوں سے، وہ ان محبت، عقیدت اور احترام کے مہینوں کو نفرت، شر انگیزی، افتراق اور انتشار کے مہینے بنا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سٹرانگلی کنڈیم کرنا چاہیے، بھرپور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ جب آتے ہیں محراب و منبر پر تو ہمارے پیسے سے آتے ہیں، ہمارے چندے سے آتے ہیں، آپ سے ہم سے ہی چندہ لیتے ہیں یہ لوگ۔ تو خدا را اس مہینے میں چندہ دینے سے پہلے پوچھے ضرور کہ آنے والا کون ہے، کیا ہمارا 100 روپیہ 1000 روپیہ جو ہم ڈونیشن چندہ دے رہے ہیں، کہیں اس 1000 روپے سے ایسا شخص تو آگے سپیکر پہ کھڑا نہیں ہوگا جو اہل بیت کے نام پہ صحابہ کو برا بلا کہہ رہا ہو، صحابہ کے نام پہ اہل بیت کو برا بلا کہہ رہا ہو؟ تو پھر ہم بھی دیندار ہوں گے۔ آنکھیں بند کر کے چندہ نہیں دینا، حلیم کی دیگ پر، بریانی کی دیگ پر اور شبیل کے نام پر آنکھیں بند کر کے چندہ نہیں دینا۔ اور اس وقت جس
منظر نامے میں ہم موجود ہیں، جس سینیریو سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت تو اتحاد امت کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ کس طرح اسرائیل ایک بھوکے بھیڑیے کی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہے، یہود و نصارہ کس طرح گٹھ جوڑ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے خدا را اس ماہ محرم میں احتیاط برتیے، اور ایسے لوگ، یہ نہیں میں کہہ رہا، میں اوورال سب کو کہہ رہا ہوں، ہم ہیں اہل سنت، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے محراب و منبر پر ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں۔ اور اگر دوسری طرف سے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اہل تشیع حضرات کی طرف سے یا ان کے تعلق والے بیٹھے ہیں، ان تک بھی یہ پیغام محبت پہنچائیے کہ بھئی اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ تو قطعاً یہ لوگ 10 روز آ کے لوگوں کے جذبات سے کھیل کے پورا سال عیشیں کرتے ہیں، 50 لاکھ روپے کا عشرہ پڑا جاتا ہے، بکنگیں ہو رہی ہیں، وہ 10 دن پڑھ کے پورا سال جو عیش کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، اور سارا سال ہمیں اور آپ کو لڑاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے تو اکثر کہا ہے اپنے خطیبوں پہ بھی، خطیبوں کے بارے میں بھی اور ان ذاکروں کے بارے میں بھی، جو آگے ہمیں محراب و منبر پہ اہل بیت کے درس کا، محبت کا پیغام دیتے ہیں، انہیں کہا جی پیسہ 1 روپیہ نہیں جے ملنا، روٹی گھروں کھا کے آنی جے، تے سانو اہل بیت دی محبت دسنی جے۔ اے ویکھو جے کوئی 10 روزہ شیڈول جاری ہو گیا تے منو آگے پھاڑ لیا جی، حوصلہ کرے نا، یہ کس نے؟ آپ نے کرنا ہے۔ جائیں امام بارگاہوں میں بھی جائیں، مسجدوں میں بھی جائیں، سب آپ ایک دوسرے کا تعلق ہے، امام بارگاہوں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے ملیں، انہیں کہ جی یہ جو لوگ آتے ہیں اہل بیت کے نام پر، ان کی محبت کے نام پر ہمارے جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں، اس دفعہ ان کو پیسہ کوئی نہیں دینا، ان کو کہنا ہے جی اپنی روٹی کھا کے ہونی جے، سانو درس اہل بیت دینا جی۔ امام حسین نے بھکھیاں سر کٹایا سی، علی اکبر دا لاشا پیاسا تڑپیا سی نا، تے تسی ایسی والیاں باڈوں چ آؤ، تواڈے دیسی ککڑ مرغے پکے ہون، ہاں جی عیاشیاں تسی کرو، نہ نماز نہ روزہ نہ قرآن نہ تلاوت، تے سانو تسی درس اہل بیت دیو۔ اب نکلیے ان رسمی باتوں سے، اب توڑیے ان زنجیروں کو اور حقیقت کی دنیا میں آپ بسیے۔ ایک دفعہ آپ ساتھ دیں، میرا آپ ساتھ دیں، میں یہاں کروا رہا ہوں 10 روزہ حسینی محفل، 5 سال ہو گئے، اپنے گھر سے روٹی کھا کے آتے ہیں اور گھر جا کے کھاتے ہیں، اپنے کرائے پہ آتے ہیں، اپنے کرائے سے جاتے ہیں۔ کسی پروفیشنل خطیب کو میں نہیں بلاتا یہاں، میں آپ سے تجزیہ کرتا ہوں۔ آپ مجھے پتہ ہے آپ مختلف دیہاتوں سے آتے ہیں، آپ مختلف محلوں سے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں جمعہ، تو یہ ہمت کریں اس بار۔ مسجد میں اگر کوئی جلسہ ہو رہا ہے اہل بیت کا تو ملے انتظامیہ سے، انہوں نے کہا جی ایسا پیسہ ایک نہیں دین دینا، جڑا خطیب آ رہا ہے نا، نہ اتے سٹن دینا ہے نہ ایک پیسہ دین دینا ہے، اپنی روٹی کھا کے آئے، پانی ایسی دیاں گے جڑا ایک ہندہ ایک چلو مروتن 1 روپیہ بھی نہیں دینا۔ یہی گل امام بارگاہاں دے ذمہ دارانوں مل کے کہو، اونج بھی تے مل دے گل دے نا، اسی ایک دوسرے نے اسپیشل اس واسطے ملو، اس مشن واسطے ملو، تے جے ایک بھی کسی شہر چ لڑائی ہو جاوے یا فتنہ پہ جاوے تے منو آگے پھڑ لیا جی۔ یہ سب روٹی کے دندے ہیں، اہل بیت کا نام لے کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو مشن انہوں نے کیا، جس مشن کے لیے قربانیاں دی، وہ کون ہے؟
ہاں جی وہ کون اس مشن پہ چل رہا ہے؟ لہٰذا ذرا نکلیے ان روایتی معاملات سے اور کچھ اصلاح کے لیے ہمیں بارش کا پہلا قطرہ جو ہے وہ بننا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کمبینیشن صحابہ اور اہل بیت کا یہ قدرت نے خود بنایا ہوا ہے۔ کچھ ذرا لیٹ آئے ہیں، میں بات کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ میں نے پہلے یہاں بات شروع کی تھی کہ جتنی اہل بیت کی محبت کی حدیثیں ہیں، شان کی حدیثیں ہیں، ان کے 80% راوی صحابہ ہیں، اور صحابہ کی عظمت والی جو روایات ہیں ان کی 50+ مرویات جو ہے وہ اہل بیت سے ہیں۔ تو یہ اللہ رسول نے خود سے کمبینیشن، یہ گٹھ جوڑ بنا دیا ہے۔ جو اس گٹھ جوڑ کو توڑتا ہے دراصل وہ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ تو اس لیے آئیے ہم تہیہ کریں کہ اس محرم کو ہم نے روایتی انداز میں نہیں منانا۔ سارا دن 10 محرم کا ہم کن کاموں میں لگا دیتے ہیں؟ جو کام حسین پاک نے کیے کربلا کے میدان میں، کتنے لوگ ہیں 10 محرم کو وہ کام کرتے ہیں؟ سبیل لگانی چاہیے، دیگ بانٹنی چاہیے، بھی اس کا ایک ٹائم ہے۔ سارا دن ہم سڑک بلاک کر کے سبیل لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پانی پلائیں محدود مدت کے لیے۔ اب پانی پلانے والا کیا کرتا ہے؟ وہ سارا دن کی نمازیں بھی نہیں پڑھتا، وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے بس میں نے سبیل لگا دی ہے، میرا سب کچھ یہی ہو گیا۔ اور جس کے لیے تو سبیل لگا رہا ہے اس کی تو گردن ہی سجدے کے اندر کٹی۔ تیری سبیل کا کیا فائدہ جب تو نے نماز ہی نہیں پڑھنی؟ تیری دیگ پکانے کا کیا فائدہ؟ تیرے ماتم کرنے کا کیا فائدہ جب تو نے نماز ہی نہیں پڑھنی؟ حسین کا مشن تو نماز کی پابندی تھا، تو نے 10 محرم کس کاموں میں بسر کر دیا؟ آئیے اس دفعہ ہمت کیجئے، خود بھی اور اپنے چاہنے والوں کو بھی دعوت دیجئے، آئیے ہم وہی کام کرتے ہیں۔ میرے امام نے 10 محرم کی رات کہا تھا، آخری رات ہے، جی بھر کے رب کا قرآن پڑھو اور اللہ کی نماز پڑھو۔ کتنے لوگ ہیں جو شب عاشورہ ان کاموں میں بسر کرتے ہیں؟ ہمیں کن چکروں میں ڈال دیا گیا؟ وہ کام تو ہمارے دور دور تک نہیں آتے، نزدیک نہیں آتے۔ تو بہرحال میں ایک چھوٹی سی مثال اپنی اس ایویڈنس کے طور پہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے سامنے بخاری شریف پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 520 کی آخری روایت ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا ٹائم تھوڑا میں اس کو بالکل سمرائز کر رہا ہوں، مختصر یہ حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا انتقال ہوا، راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، جو ابھی میں نے بات کی۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ یہ اہل بیت کے فرد فرید ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں۔ یہ روایت کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کا انتقال ہوا، چارپائی پڑی تھی، میں کھڑا تھا افسوس میں، پیچھے میرے ایک بندے نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور جملہ کیا بولا؟ فَتَرَحَّمْ عَلَىٰ عمر، یا اللہ عمر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ کہتے ہیں یہ جملہ میں نے سنا اور پھر اگلے الفاظ سنیے، دعائیں دیتے دیتے کہا کہ مجھے یقین ہے لَأَظُنَّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، کہ مجھے اس بات کا یقین کامل ہے اللہ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا۔ کیوں؟ فرمایا حسبت انی کنت کثیرا اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ذہبت انا و ابو بکر و عمر، حضور فرماتے تھے میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ پہ گئے، ودخلت انا
فلاں جگہ پہ داخل ہوئے وخرجت انا ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ پہ گئے، کہنے لگے کہ میں نے زندگی میں کثرت سے نبی پاک کی زبان سے اپنے تذکرے کے ساتھ ابو بکر اور عمر کا ذکر سنا ہے، میں اسی امید پر کہتا ہوں کہ اللہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو ابو بکر اور نبی پاک کے ساتھ ملا دے گا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اتنے تعریفی کلمات سنے تو میں نے دیکھا یہ کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا ہے کون؟ فرماتے ہیں فَإِذَا علی، حضرت عمر کے لیے اتنی شانوں کے کلابے ملانے والا وہ علی المرتضیٰ شیر خدا تھا۔ شان فاروق اعظم کی بیان کرنے والے علی المرتضیٰ ہم تک پہنچانے والے عبداللہ ابن عباس ہے۔ اب ان میں تفریق کون کرے گا؟ جس کا اپنا ایمان نہیں ہوگا وہ ہستیاں تو ایک دوسرے کا ادب بھی بتا رہی ہیں، ایک دوسرے کی عظمت اور شان بھی بیان کر رہی ہیں۔ تو حاضرین محترم، یہ جو ریئل فیس ہے، جو اصلی چہرہ ہے ان ہستیوں کے بارے میں وہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ سب جھوٹ کے پلندے اور پیٹ کے دندے ہیں۔ اس لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے کہا کہ یہ وقت اتحاد کا ہے، اسرائیل جس طرح امریکہ کی پشت پناہی کی بنیاد پر اور ہمارا ہندو جو ہمسایہ ہے اس کے گٹھ جوڑ سے اس کا ٹارگٹ مسلمان ہے، کوئی خاص ملک نہیں ہے۔ اور میں ببانگے دوہل منبر پہ کہتا اسرائیل کے مقابلے میں ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن میں ایران کے خامنائی صاحب کو بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، کوئی بھی وساست سے پہنچا دے کہ یہ ایران جس ہستی نے فتح کیا تھا اس کا نام حضرت عمر بن خطاب تھا۔ اگر ہم سب کچھ بلا کے اسرائیل کے مقابلے میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں تو ایران کے ذمہ داران سے عرض ہے کہ تم بھی اپنے فاتح کے قاتل کے مزار کی جگہ پہ جامع مسجد عمر بن خطاب بنانے کا اعلان کر دو۔ ابو لؤلؤ فیروز جس نے حضرت عمر بن خطاب کو قتل کیا تھا، ایران میں اس کا مزار ہے۔ تو ہم اگر اتنا دل کشادہ کر کے، سینہ کشادہ کر کے اسلام کی یکجہتی کے لیے کھڑے ہیں تو خدا را آپ سے گزارش ہے کہ فی الفور یہ اعلان کر دے کہ ہم فاتح ایران عمر بن خطاب کے قاتل کا مزار جو فرضی بنایا ہے اس کو گرا کر وہاں فاتح ایران عمر بن خطاب کے نام پر عظیم الشان مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں دونوں سے ہی کہ اسرائیل کے مقابلے میں ہم ایران کے ساتھ ہیں اور ایران میں فاتح ایران کے قاتل کے مزار کو گرا کر وہاں جامع مسجد عمر بن خطاب بنانے کا اعلان کیا جائے۔ ہم اتحادی امت میں جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو فتح یابی عطا فرمائے۔